کیا بتاتی ہے؟ ہماری مجلس میں اللہ کا نام ضرور آنا چاہیے، ہماری مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اب آپ غور کریں ذرا، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی نہیں لیں گے اپنی مجلسوں میں، تو کہاں اللہ کا ذکر اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوگا؟ اللہ کے بندو، نبی پاک پر درود پڑھنے والا قیامت والے دن آپ کے نزدیک ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی زندگیاں ہی اسی کام میں گزر گئیں۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے ائمہ حدیث گزرے، مفسرین گزرے، فقہاء گزرے، مجتہدین گزرے، کبھی آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کو، پڑھیں، قال اللہ و قال رسول کرتے ہی گزر گئی۔ بیمار ہیں تب بھی لوگ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا سبق لے رہے۔ میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا پیچھے ایک جمعے میں، امام عبید اللہ بن عبد الکریم، ان کا نام یہ ہے، معروف وہ ابو زرع الرازی کے نام پر ہیں۔ 3 بڑے محدث رازی کے نام پر معروف ہیں، ابو حاتم رازی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی، اور ان کے ساتھی ابو زرع رازی۔ جب راویوں کے حالات، روایت کی جانچ پڑتال کا مسئلہ آتا ہے نا، یہ تینوں رازی علماء اس فن میں بڑے معروف ہوتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی بیمار ہیں، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور شاگرد اس حال میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ ایک شاگرد نے ایک حدیث پڑھی اور پڑھنے میں غلطی کر دی، دوسرے نے کوشش کی وہ بھی صحیح نہ پڑھ سکا۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئے، پھر وہ پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور حدیث کیا تھی؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب جس حدیث میں یہ بتائی گئی بات ہے، وہی حدیث پڑھی اور روح پرواز کر کے اللہ نے موت ہی اسی کے اوپر دے دی۔ کتنے خوش نصیب تھے، فوت ہو رہے ہیں، وہ حدیث زبان سے نکلی ہے جس میں لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہوا تو جنت میں جائیں گے۔ تو جب بھی حدیث پڑھی جاتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ضرور کہا جاتا ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ نہیں جن کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود کا کلمہ ہے، وہ بار بار پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مدارس کے بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، نیکوں میں ہی شیطان آ کر نقب لگاتا ہے۔ سکولوں کالجوں میں یہ ماحول نہیں ہوتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماحول ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ پہلے سال میں بچہ جب مدرسے آتا ہے نا، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی پڑھ رہا ہے۔ چھوٹی سی حدیث کی کتاب لگوا دیتے ہیں، 150 حدیثیں اس میں ہوتی ہیں، اور جب بھی وہ پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی کہہ رہے ہیں سمیت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کبھی صحابی کہہ رہے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے یہ کام ایسے کیا۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے نا جب آپ کی مجلس میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شیئر ہو۔
تو یہ ضروری ہے، ورنہ یہ مجلسیں ہمارے لیے قیامت والے دن ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گی۔ آپ جس بھی دنیا داری کی بھی مجلس میں بھی ہوں، کوشش کرو اس میں اللہ کا نام بھی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور مجھ پر درود پڑھنے سے خالی ہو، وہ بیٹھنے والوں کے لیے قیامت والے دن حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی۔ تو اچھے اعمال تو تبھی پیدا ہوتے ہیں نا جب ہم اپنے آپ پر غور شروع کرتے ہیں کہ میں کتنے نیک عمل کرتا ہوں۔ تو آپ اپنی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار کرتے، کیا ہم نے یہ معمول بنایا ہے کہ اپنی مجلس میں دوستوں میں بیٹھے چلو یار ایک ہی بات سن رہے ہیں تو ساتھ ہم اپنی زبان کے ساتھ آہستہ طریقے سے استغفار کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں؟ ایسے کلمات سے برکت پیدا ہوتی، کردار نمایاں ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، زبان کو جھوٹ کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ زبان کی ہلاکتیں اور مصائب بہت ہیں، زبان کی ہلاکتوں سے بچ جاتا۔ معمول بناؤ اپنا، ذکر آپ کی زبان پہ جاری رہے، کسی سے بات بھی کر رہے سن رہے ہیں، ساتھ آپ آہستہ دل میں پڑھتے رہیں۔ جب آپ کا موقع ہو آپ گفتگو کر لیں مطلب کی، پھر جب اگلا بندہ بات کرتا ہے آپ سنتے بھی رہیں، ساتھ زبان میں دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اعمال جب ہم اپنے درست کریں گے تو اللہ کی